کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے نسل کوثر۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 7 پڑھیں گے۔ دوسرا باب کے چوتھا حصہ مقام معظم رہبری کے اخلاقی فضائل اور علمی مقام، صفحہ نمبر 126۔ چوتھا حصہ مقام معظم رہبری کے اخلاقی فضائل و علمی مقام۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنائی کو ان کی علمی صلاحیتوں اور اخلاقی فضائل کی بنا پر جو ولایت کے عظیم مقام کے لیے لازم ہے، ملت کی انتخاب کی ہوئی مجلس خبرگان کی جانب سے اسلامی نظر انقلاب کے رہبر کی حیثیت سے منتخب کیا گیا۔ آپ نے اپنی دانا رہبری کے ذریعے استحکام و استقامت کے ساتھ اسلامی نظام کو حوادث کے طوفان اور مشکلات جہانی سے نکال کر اسلام ناب محمدی کے بلند اہداف کی طرف گامزن کر دیا۔ اپنی ذاتی صلاحیت اور لیاقت کو ظاہر کر کے آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ مجلس خبرگان کا یہ فیصلہ بالکل درست تھا جو انہوں نے امام خمینی کی جانشینی کے بارے میں کیا۔ علمی مقام۔ آپ ایک ایسے عالم ہیں جو مختلف اسلامی علوم، فقہ، اصول، تفسیر، حدیث، فلسفہ و رجال، تاریخ، اقتصادیات، سیاست، مسائل اجتماعی، ادب و ہنر میں صاحب نظر ہیں اور حوزہ علمیہ و یونیورسٹی میں قابل قبول شخصیت ہیں۔ آپ ایک مسلم مجتہد، مدیر، مدبر، ایک دقیق جامع شناس، صاحب نظر، محقق، گہرے نکات بیان کرنے والے، مفسر، ماہر اقتصاددان، با تجربہ سیاستدان، مسلط تاریخ دان، بڑے ادیب اور ہنر کے شعبے میں ایک عظیم صاحب نظر ہیں۔ رہبر معظم انقلاب میں ایک عظیم اسلام شناس اور کمالات معنوی سے آراستہ ہیں۔ آپ نے حساس مسائل میں بنیادی اسلامی افکار کا انتہائی بہادری اور شجاعت کے ساتھ دفاع کیا۔ آپ نے اپنے 8 سالہ صدارتی دور میں ملک کو بہترین طریقے سے سنبھالا جو بہت ہی بحرانی اور حوادث سے پر زمانہ تھا، جب استکباری طاقتوں کی جانب سے ایران پر سیاسی اور اقتصادی دباؤ ڈالا جا رہا تھا۔ تحمل کی ہوئی جنگ کی مشکلات بڑھتی جا رہی تھیں۔ زمانے کی حساس شرائط پر نگاہ رکھنا، سیاسی دنیا کی پیچیدگیوں کو سمجھنا اور پیشہ ورانہ مکار لوگوں کے بارے میں آگاہی رکھنا تاکہ ملک کو نقصان نہ پہنچے، یہ سب چیزیں آپ کے اہل خبر ہونے اور مسلط ہونے کا واضح ثبوت ہیں۔ اب ہم آپ کی علمی عظمت کے چند نمونے کی تحقیق کرتے ہیں۔ شرعی احکام کی استنباط کی قدرت اور فقاہت۔ مسلمانوں کے امور کی ولایت کے مقام پر پہنچنے کے لیے اہم ترین شرائط میں سے ایک یہ کہ انسان مقام فقاہت پر پہنچے اور اس میں یہ قدرت ہو کہ اسلامی منابع، کتاب، سنت، اجماع و عقل سے شرعی احکام کو استنباط کرے۔ اس میں شک نہیں کہ مقام معظم رہبری اپنی بھرپور صلاحیت کے لحاظ سے اور استنباط احکام میں مؤثر علوم پر تسلط رکھنے کے اعتبار سے مقامی اجتہاد و فقاہت پر فائز ہیں۔ اس بات کی تائید حوزہ علمیہ کے بزرگان اور حضرت امام کے ساتھیوں نے بھی کی ہے۔ مجلس خبرگان کے رئیس و چیئرمین حضرت آیت اللہ مشکینی فرماتے ہیں، حضرت آیت اللہ حاج سید علی خامنائی مقام اجتہاد فقاہت پر فائز ہیں اور ان میں احکام شرعی کے استنباط کی قدرت موجود ہے جو مقام معظم رہبری کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح دوسری تمام شرائط جو ولایت کے لیے ضروری ہیں وہ آپ میں موجود ہیں۔ حضرت آیت اللہ جوادی عاملی کا بیان۔ حضرت آیت اللہ جناب آقا حاج سید علی خامنائی کا اجتہاد اور عدالت مورد تائید ہے۔ اسلامی امت کے لیے ضروری کہ آپ کی رہبری کی
تقویت کے لیے کسی قسم کے ایثار اور قربانی سے دریغ نہ کرے۔ حضرت آیت اللہ یزدی چیف جسٹس، اسلامی جمہوریہ ایران کے رہبر حضرت آیت اللہ حاج سید علی خامنئی بلند مرتبہ فقیہ اور مجتہد عالی مقام ہے، جو استنباط احکام میں مؤثر علوم پر بہت اچھے طریقے سے تسلط رکھتے ہیں۔ لغت، ادبیات، اصول حدیث اور تفسیر کے علاوہ علم رجال اور درایا جو مستحکم فتویٰ دینے میں بہت اہمیت کے حامل ہیں، ان میں بھی آپ خود ایک استاد اور عالم ہیں۔ حضرت آیت اللہ یوسف ثانوی کا بیان۔ حضرت آیت اللہ خامنئی نہ صرف مجتہد مسلم ہیں بلکہ ایسے جامع شرائط فقیہ ہیں جن کا اتباع واجب ہے۔ حضرت آیت اللہ محمد مومن کا بیان، جو مجلس خبرگان کے رکن اور حوزہ علمیہ قم کے سابق مدیر ہیں۔ مجلس خبرگان میں جب حضرت آیت اللہ خامنئی کی رہبری کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے تھے، اس وقت شرعی گواہی بینیہ کے ذریعے آپ کا اجتہاد میرے نزدیک ثابت ہو گیا، لیکن بعد میں فقہی مباحثوں کے جلسوں میں مجھ پر شخصاً آپ کا اجتہاد روشن ہو گیا، اور اب میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ایک عادل اور جامع شرائط مجتہد ہیں۔ مقام معظم رہبری امام خمینی کی نظر میں بھی ایک مسلم مجتہد تھے، جیسا کہ حجۃ الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی فرماتے ہیں۔ حضرت امام نے کئی بار مسلم مجتہد اور رہبری کے لیے بہترین فرد ہونے کی حیثیت سے جناب علی کا نام لیا۔ تجربہ کار مدرس، آپ تقریباً 25 سال کے سن سے حوزہ علمیہ مشہد میں سطوح عالی اور تفسیر کی تدریس میں مشغول تھے۔ رفتہ رفتہ آپ نے اپنی تدریس کا سلسلہ یونیورسٹی اور عمومی سطح پر لوگوں کے لیے عمومی جلسات تک پھیلا دیا۔ آپ کا یہ درسی سلسلہ اس قدر مقبول ہوا کہ آپ کے دروس میں لوگوں کی تعداد بے مثال تھی۔ آپ خود اس بارے میں فرماتے ہیں، سال 43 کے آخر میں مشہد پلٹ آیا اور حوزہ علمیہ کے اعلیٰ پائے کے دروس میں شرکت کرنے کے ساتھ ساتھ سطوح عالی اور تفسیر کی تدریس میں مشغول ہو گیا۔ ان سالوں 43 تا 46 میں میری اہم ترین مصروفیات حوزہ اور یونیورسٹی کی حد تک نظریاتی اور سیاسی بنیادوں کی تدریس تھی، جو بعد میں وسیع ہو کر بتدریج مشہد کے پورے معاشرے میں پھیل گئی۔ میرے دروس افراد کی کثیر تعداد پر مشتمل تھے۔ میرے جلسے جو تفسیر، حدیث اور اسلامی افکار کے بارے میں ہوتے تھے، ان کی مثال دوسرے شہروں میں حتیٰ تہران میں بھی نہیں ملتی تھی۔ حضرت آیت اللہ فاضل لنکرانی جو مرجع تقلید ہیں، آپ کی تدریس کے بارے میں فرماتے ہیں، میں اس اعتبار سے کہ مجلس خبرگان کا رکن ہوں اور اس لحاظ سے کہ آیت اللہ خامنئی کو پہچانتا ہوں، یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ اہل نظر اور اہل اجتہاد ہیں۔ 20 سال پہلے جب میں مشہد کی مسجد گوہر شاد میں آپ تدریس کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا، مقاصد اہم ترین اور مشکل ترین علمی کتاب ہے۔ میری نظر میں آپ ایک فقیہ اور مجتہد ہیں۔ ان کے دروس کی کلاسوں کا بے نظیر استقبال اسی وجہ سے تھا کہ آپ مربوط درسوں پر کامل تسلط رکھنے کی وجہ سے بہترین بیان اور گہرائی کے ساتھ بزرگان کے نظریات کی تحقیق کرتے تھے۔ یہی چیز آپ کے دروس کے پرکشش ہونے کا سبب تھی۔ حجۃ الاسلام والمسلمین عبد الرضا ایزدپناہ جو آپ کے شاگردوں میں سے ہیں، اس بارے میں فرماتے ہیں، جب آیت اللہ خامنئی نے حوزہ علمیہ میں مقاصد اور رسائل کا درس شروع کیا اور بعد میں کفایہ کا، تو مختصر سے عرصے میں آپ کا درس حوزہ کے بہترین درسوں میں شمار ہونے لگا۔ حقیر آپ کے کفایہ کے درس میں شرکت کرتا تھا۔ بعض افراد آپ کے کفایہ کے درس کو دیگر اساتید کے دروس کی نسبت، جنہوں نے چند مرتبہ کفایہ پڑھائی تھی، بہتر اور زیادہ واضح سمجھتے تھے، بہت گہرائی کے ساتھ مطالب پر نگاہ ڈالتے تھے اور حیرت انگیز تسلط کے ساتھ مرحوم آخوند جو کفایہ کے مصنف ہیں کے نظریات کا جائزہ لیتے تھے۔ علم سیاست کے عالم حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی نہ صرف علوم دینیہ، فقہ و اصول، تفسیر، حدیث وغیرہ میں ایک ممتاز استاد ہیں، بلکہ آپ علم سیاست میں بھی دنیا کی ایک معروف اور عظیم شخصیت سمجھے جاتے ہیں۔ آپ نے حضرت امام خمینی کی مقدس تحریک کے آغازی سے سیاست کے میدان میں قدم رکھا اور اپنی بلند ہمت
اور شجاعانہ کوششوں کا آغاز فرمایا۔ انقلاب کی کامیابی کے بعد بھی اپنے جہاد کے قیمتی تجربات کے ذخیروں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مختلف اداروں میں ذمہ داریوں کو سنبھالا۔ آپ کی 8 سالہ صدارت کے گراں تجربات جو تحمل شدہ جنگ اور ہر طرف کے سیاسی، اقتصادی اور فوجی دباؤ اور عصر حاضر میں استخبار جہانی کی پیچیدہ سیاست کے ساتھ تھے، سبب بنے کہ آپ سیاست کی دنیا میں بھی ایک قوی اور مفید عالم بن گئے۔ حضرت آیت اللہ امامی کاشانی آپ کی خصوصیت کے بارے میں فرماتے ہیں: آیت اللہ خامنائی سیاست اور حکومت کے تمام رموز سے آگاہ ہیں اور پرہیزگار، باتقویٰ، محبوب، مخلص عالم اور فقہی بنیادوں پر حاوی ہیں۔ یقیناً امام خمینی جیسے بے مثال استاد سے مستفیض ہونا ایک ایسی خصوصیت تھی جس سے مسلمانوں کے ولی امر بہت زیادہ بہرہ مند ہوئے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی نے اس سلسلے میں آپ کی درخشاں استعداد کو بہت اچھے طریقے سے نکھارا۔ آیت اللہ فاضل لنکرانی اس لطیف نقطے کی طرف یوں اشارہ فرماتے ہیں: وہ شخص جس نے سیاست کی دنیا میں امام امت جیسا استاد پایا ہو اور خود بھی استعداد سے بھرپور ہو، وہ سیاست کو درک کرنے کے اعتبار سے بلند مقامات پر فائز ہوگا۔ آپ کی 8 سالہ صدارت کا دور اس بات پر شاہد ہے۔ بیرونی ممالک کے سیاسی دوروں پر جانے کے لیے آپ نے جو سفر کیے وہ سیاسی میدان میں ایک ماہر سیاستدان کی حیثیت سے معروف ہیں۔ مصنف و محقق حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنائی تحقیق اور تحریر کے میدان میں بھی بہت بڑا تجربہ رکھتے ہیں۔ آپ نے سال 42 اور 43 سے اپنی تحریر کا آغاز کیا اور آپ کے متعدد علمی آثار چھپ چکے ہیں اور لوگوں کے پاس موجود ہیں۔ آپ خود اس بارے میں فرماتے ہیں: سال 42 اور 43 میں اپنے تحریری کام میں مشغول ہو گیا۔ میرے چند آثار تالیف اور ترجمے کی صورت میں موجود ہیں، جن میں سے کچھ چھپ چکے ہیں، جیسے صلح امام حسن، ہندوستان کی تحریک آزادی میں مسلمان، باب صبر میں گفتگو، مستقل اسلام کے دائرے میں مغربی تمدن کے خلاف دعویٰ، نماز کی گہرائی، قرآن میں اسلامی افکار کا کلی بیان، امام صادق کی سیاسی زندگی، اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنا۔ اس کے علاوہ بہت سی کتابیں ابھی نہیں چھپی ہیں۔ رہبر معظم انقلاب تحقیق کے مسئلے کو ایک خاص اہمیت دیتے ہیں۔ آپ نے خود بھی مختلف علمی مسائل میں وسیع تحقیق فرمائی اور اس کے علاوہ متعدد تحقیقاتی مراکز کی بھی بنیاد رکھی، جن میں کمپیوٹر جیسے پیش رفتہ وسائل سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ حضرت حجت الاسلام والمسلمین وائز زادہ خراسانی، جو مجمع جہانی تقریب مذاہب اسلامی ادارے کے سربراہ کے بیان سے یہ بات بخوبی روشن ہو جاتی ہے۔ آپ روش تحریر و تحقیق اور جدید نگارش سے کاملاً آشنا ہیں۔ آپ کے مطالعات بہت وسیع ہیں اور آپ بہت سنجیدگی اور باریکی سے خطاب کرتے ہیں اور تحریر فرماتے ہیں۔ آپ ان دونوں فن میں ماہر ہیں اور آپ کی گفتگو پیچیدگیوں اور خامیوں اور انحراف سے محفوظ ہوتی ہے۔ اب تک آپ کی چند کتابیں اور مقالات اور بہت سے خطابات منظر عام پر آ چکے ہیں۔ آپ کی مختلف تحقیقی تشکیلات جیسے فقہی دائرہ المعارف، تحقیقاتی فقہی کلامی مرکز، مجمع جہانی تقریب، مسائل مستحدثہ کی فقہی کمیٹی، کمپیوٹر کا ادارہ اور دیگر تشکیلات و تحقیقاتی اداروں کی تاسیس اور ان کی رہنمائی کرنا، یہ سب ان کی روش اور رغبت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ خامنائی رہبر معظم انقلاب کی تمام خصوصیات کو اس مختصر کتاب میں بیان کرنا ممکن نہیں، لہٰذا اس باب کو آپ کے ایک ساتھی حضرت آیت اللہ مصباح یزدی کے بیانات کے ساتھ اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ میں اگر چاہوں کہ آپ کی شخصیت اور ان خصوصیات کے بارے میں گفتگو کروں جو خداوند متعال نے آپ کو عطا کی ہیں تو حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن چند مختصر جملوں میں اتنا عرض کرتا ہوں کہ آپ نے فقاہت کو تقوی کے ساتھ، ذہانت و فراست کو بردباری اور وسعت قلبی کے ساتھ، مدیریت کو تعبد اور اسلامی اصول کی پابندی کے ساتھ، روشن و منور فکر کو دور اندیشی اور اسلامی امت کے دراز مدت مسائل کی تشخیص کے ساتھ، احتیاط کو شجاعت و بہادری کے ساتھ، مختلف اسلامی علوم سے بہرہ مندی کو بنیادی ہنری و فنی ذوق اور رغبت کے ساتھ، خود اعتمادی کو خدا کی توکل
خدا کی ذات پر توکل کے ساتھ تلاش، کوشش و امور کے منظم کرنے کو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اور ائمہ طاہرین سے توسل کرنے کے ساتھ اور ایک جملے میں مدیریت کی تمام شرائط اور خصوصیات کو عبادت و بندگی کی روح اور اخلاص کے ساتھ جمع فرمایا ہے۔ اخلاقی فضائل: بے مثال مجاہدوں اور بزرگوں کی زندگی کی شناخت کا شوق سبھی رکھتے ہیں اور ان کی ترقی و پیش رفت کے عوامل کو جاننا چاہتے ہیں تاکہ کمالات تک پہنچنے کے لیے ان کے تجربات سے استفادہ کریں۔ اسی وجہ سے رسول اللہ کی پاک نسل سے یہ فرزند حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی کی عملی سیرت اور آپ کے فضائل کے گوشے کا بیان آپ کے چاہنے والوں کی تشنگی کو سیراب کرنے کا ذریعہ اور فضائل کے چاہنے والوں کے لیے ایک عظیم درس ہے۔ اس مختصر کتاب میں ہم آپ کے بعض فضائل کی جانب اشارہ کریں گے۔ عاشق قرآن: آیت اللہ العظمیٰ خامنئی مکتب قرآن کے تربیت یافتہ اور اس سے حقیقی آشنا ہیں۔ آیات قرآن کی تلاوت کی آوازوں کو آپ دل و جان سے سنتے ہیں، معرف وحی کی روشنی میں اپنی کامیابی اور امیدوں کو پاتے ہیں۔ شاہ ایران کے طاغوتی گروہ کے سیاہ اور تاریک دور میں جب قرآن مجالس عزا اور مساجد کی حد تک محدود تھا اور قاریان قرآن سن رسیدہ ضعیف لوگ تھے، اس وقت بھی آپ کا تفسیر قرآن کا درس غبار اور آلود دلوں کی صفائی کا سبب تھا اور آپ معرف قرآن کے شیریں شہد مطالب سے عاشقان قرآن کے تشنہ ذہنوں کو سیراب فرماتے تھے۔ انقلابی اور اسلامی جوانوں کے لیے آپ پناہ گاہ تھے اس زمانے میں جب ظاہری روشن فکر افراد جو سرگردان تھے اور انہوں نے اپنی جان و فکر کی توجہ کا افق مشرق و مغرب کو قرار دیا اور اپنے مقاصد کو وہاں تلاش کر رہے تھے۔ نام نہاد روشن فکر لوگ تلاوت قرآن کا مذاق اڑا رہے تھے اور اسے پرانے زمانے کے دستور سے توصیف کرتے تھے۔ ایسے وقت میں آپ نے قرآن سے دل لگایا، اپنی توجہ قرآن پر مرکوز کر دی اور اس خورشید عظیم کے نور و حرارت سے آپ سکون و اطمینان حاصل کرتے تھے۔ اس وقت بھی جب آپ ملک کے سربراہ ہیں اور عوام اپنی مشکلات کا حل اور مسائل آپ سے پوچھتے ہیں، آپ گھنٹوں قاریان قرآن کی محفل میں بیٹھتے ہیں، اپنا دل و جان قرآن کی سپرد کرتے ہیں اور ایک مخصوص معنوی لذت کے ساتھ قرآن کی ملکوتی صدا کو اس آسمانی کتاب کی قرات کرنے والوں سے سنتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی روح اور فکر قرآن سے وابستہ ہے۔ ملک کے ایک محترم قاری کہتے ہیں، کئی سالوں سے قارئین، حافظین، اساتذہ قرآن اور قرآنی فعالیت و امور کے متولی ماہ رمضان المبارک میں مقام معظم میں رہبری کی خدمت میں افطار سے 2 گھنٹے قبل حاضر ہوتے ہیں۔ محفل قرآن افطار کے وقت تک چلتی ہے۔ بعض اوقات آپ 5 گھنٹے بیٹھ کر قرآن سنتے ہیں۔ جب انسان آپ کے عظیم شوق اور قرآن کے سننے سے آپ کی روحی لذت پانے کو دیکھتا ہے تو یہ آیہ کریمہ اس کے ذہن میں آ جاتی ہے۔ معاشرے میں قرآنی ثقافت کو فروغ دینے میں آپ کا مرکزی کردار ہے۔ قرآنی ثقافت کو فروغ دینے کے لیے آپ کی انتھک کوشش تھی، جس کی وجہ سے آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وسیع پیمانے پر معاشرے میں قرآن کی تعلیم کا رواج ہوا اور اب یونیورسٹی اور اسکولوں کے طلباء کی کثیر تعداد جو ممتاز قاری ہیں، یہاں تک کہ کم عمر قاری بھی بہت سے ہیں۔ نماز کو قائم کرنا اور اسے اہمیت دینا۔ آپ نماز سے بہت مانوس ہیں اور ہمیشہ نماز کے ہمراہ ہیں۔ اس زمانے میں جب ظلم کے سیاہ بادلوں نے دین کے معارف و حقائق پر اندھیرا کر دیا تھا اور جوانوں کی بے دینی اور ظلم کی ٹھاٹھیں مارتی ہوئی امواج سب کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی اور ظاہر میں ایسا لگتا تھا کہ لوگوں کی نظر میں قرآن میں نماز بے رونق ہو گئی ہے، محرابیں خالی ہو چکی تھیں، ایسے وقت میں بھی آپ کی نماز جماعت عاشقان حق اور ان جوانوں کے لیے جو تشنۂ دین تھے مرکز بنی ہوئی تھی۔ وادی حق کے متلاشیوں کے لیے آپ کی گوہربار تقریریں معرف وحی سے لبریز پیغام کا کام کر رہی تھیں۔ حجۃ الاسلام والمسلمین عزت پناہ اس بارے میں فرماتے ہیں، آپ مسجد کرامت میں نماز جماعت پڑھاتے تھے۔ یونیورسٹیوں کے طلباء اور کاروباری افراد اور دینی طلباء کی کثیر تعداد آپ کی نماز جماعت میں شرکت کرتی تھی۔
مشہد میں اس زمانے کی سب سے زیادہ پر رونق مساجد بھی جمعیت کے اعتبار سے اس مسجد کے برابر نہیں تھی۔ اس مسجد کی جمعیت بھی زیادہ تر جوانوں اور پڑھے لکھے افراد پر مشتمل تھی۔ آپ سب کی توجہ نماز کی جانب دلاتے تھے اور اسلام ناب محمدی کے معارف کی تشنیگی رکھنے والوں کو سیراب کرتے تھے۔ ایک خاص حالت اور عجیب روحانی کیفیت مسجد میں ظاہر ہوتی تھی۔ جناب عیسیٰ پناہ مسجد کرامت میں جماعت قائم کرنے کے لیے آیت اللہ خامنہئی کے انتخاب کو اس طرح بیان کرتے ہیں۔ مشہور ہے کہ جناب کرامت صاحب مسجد تعمیر کرنے جو ایک خاص اہمیت کی حامل تھی کے بعد امام جماعت کی تلاش میں تھے۔ ایک رات آپ نے خواب دیکھا کہ مسجد میں ایک عظیم نماز جماعت قائم ہوئی اور مرحوم آیت اللہ حاج آقا حسین قمی اور دیگر بزرگ علماء جماعت کی صف اول میں ہیں۔ تعجب کی حالت میں جب محراب کی طرف نگاہ کی تو محراب میں ایک نورانی سید کو پایا۔ اس خواب کے اگلے دن آپ آیت اللہ خامنہئی سے آشنا ہوئے اور آپ کو مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے دعوت دی۔ اس وقت بھی جب مسلمانوں کی رہبری اور ہدایت آپ کے ذمے ہے، آپ نے نماز کی ثقافت کو وسعت دینے اور اسے پروان چڑھانے کے لیے کسی قسم کی کوشش سے دریغ نہیں کیا۔ آپ خود تحریک علمدار ہیں اور بارہا اسلامی انقلاب کے باغ میں اگے ہوئے نئے پھولوں اسکول کے بچوں کے ساتھ علم و دانش کے مراکز میں اس عظیم الہی فریضے کو قائم کرنے کے لیے آگے بڑھے ہیں۔ مجالس نماز یا اس مقصد کے لیے قائم کیے جانے والے جلسات جو دیگر افراد کی جانب سے منعقد کیے جاتے ہیں، آپ ان کی حمایت کرتے ہیں۔ اپنے عارفانہ اور حکیمانہ ارشادات سے نماز کی عظمت اور اہمیت پر تاکید کرتے ہیں۔ حجت الاسلام والمسلمین قرائطی اس بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے فرمایا، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے نماز کے بارے میں مجھ سے کچھ مطالبہ کیا ہو جسے میں نے پورا نہ کیا ہو یا تاخیر کی ہو؟ میں نے جواب دیا، نہیں۔ قناعت اور آزادی۔ سادگی اور قناعت آپ کی زندگی کا افتخار ہے۔ قناعت اور سادگی کے زیور سے آراستہ ہونا اور طمع، حرص اور تکبر جیسے اخلاقی رذائل سے پاک ہونا آپ کے روشن حالات و اخلاق میں سے ہے۔ کبھی بھی آپ کی زندگی میں ایسا نہیں ہو کہ غنی ہونے پر اسراف اور فضول خرچی کی ہو یا تنگ دستی اور نادانی کی وجہ سے عزت نفس کو پامال کیا ہو۔ آپ نے مسلسل اپنے آپ کو دنیا کے فریب دینے والے جلوہ کی آلودگی سے محفوظ رکھا۔ آپ نے استقامت، بلند نظری اور بزرگواری کو اپنی زندگی کا شیوا قرار دیا۔ حجت الاسلام والمسلمین قرائطی فرماتے ہیں، اپنی دختر عزیز کے عقد کے لیے ہم آپ کے ذاتی گھر گئے۔ آپ کے گھر کا قالین ایسا تھا کہ جا بجا دھاگے نکل آئے تھے۔ آپ کی صدارت کے زمانے میں جب نماز میں ان کی اقتدا کر رہے تھے آپ نے کمرے کے اضافی بلبوں کو بجھا دیا اور صرف ایک بلب روشن رہنے دیا۔ عزت و کرامت نفس۔ آپ کی نورانی زندگی میں بخشش اور بزرگواری نظر آتی ہے اور آپ کی مہربانی اور محبت کے سمندر کی موجیں دوستی اور معاشرت کے ساحل تک پہنچتی ہیں۔ آپ کا نیک کردار اور سبق دینے والی سیرت اچھے کردار کے سرچشموں کے پانی کی شفا یابی کو نمایاں کرتی ہے۔ آپ نے ہمیشہ محبت کی شیریں چشمے سے لوگوں کی کینہ پروری کو دھویا اور مہربانی کے سلوک سے دلوں میں خلوص اور ہمدردی کا بیج بویا۔ آپ نے کبھی بھی اپنے دوستوں اور قریبی لوگوں سے معاشرت اور حسن سلوک کو ترک نہیں کیا۔ آپ نے کبھی بھی اپنے ماتحت افراد کے ساتھ تکبر نہیں کیا اور متکبر لوگوں کے سامنے تواضع نہیں کی۔ حجت الاسلام والمسلمین واعظ زادہ خراسانی اس بارے میں فرماتے ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں، دوستوں، جاننے والوں اور اپنے ہم درسوں کے درمیان اچھا اخلاق، حسن سلوک، حسن معاشرت اور نرم رویہ والے مشہور ہیں۔ یہاں تک کہ آپ اس چیز میں بے نظیر ہیں۔ تعبد و تقوی۔ آداب شرع سے مؤدب اور تقوی و پرہیزگاری کے اصولوں سے مزین، الہی ذمہ داریوں پر عمل پیرا اور مستحبات و نوافل کے مشتاق، اخلاقی کمزوریوں اور محرمات سے بچتے رہنا آپ کے اخلاق، صفات اور آپ کے روحانی حالات میں سے ہیں۔ عبادت و بندگی میں اور اپنے آپ کو شیطانی زنجیروں سے آزاد کرنے میں عظیم ہمت اور پختہ عزم رکھنے والے ہیں، اس لیے کہ آپ کی معیشت اور راہ خدائی ہے۔ آپ نے صرف خدا کے لیے قدم اٹھایا اور اسی
کے لیے قلم سے لکھا اور زبان سے گفتگو کی، صرف رضائے الہی کے لیے عمل کیا، ایک لمحے کے لیے بھی نام نمود اور اپنے مفاد کے لیے قدم نہیں بڑھایا اور نہ ہی کلام کیا۔ آپ ایک بافضیلت اور پرکشش انسان ہیں جن کی روح عارفانہ ہے اور مسلک عابدانہ ہے۔ آپ کی گفتار اور کردار لوگوں کے لیے خیر و صلاح کی جانب ہدایت ہے۔ حضرت امام خمینی نے آپ کو تہران کی نماز جمعہ کی امامت پر منسوب کرتے ہوئے ایک پیغام میں فرمایا، جناب عالی آیت اللہ خامنائی حسن کارکردگی میں مشہور اور علم و عمل میں شائستہ ہیں۔ تہران کی امامت جمعہ کے لیے منسوب کیے جاتے ہیں۔ انقلاب کے پہلے سال میں نے آپ کو کعبے میں دیکھا، اس قدر گریہ کر رہے تھے کہ آپ ان کے شانے ہل رہے تھے، اور آقا ہاشمی رفسنجانی اپنے سر کو زانو پر رکھ کر آقا خامنائی کی مناجات سن رہے تھے اور وہ دونوں گویا مطمئن نظر آ رہے تھے۔ حجت الاسلام والمسلمین قرائطی کہتے ہیں، عاشق اہل بیت علیہم السلام اب مکتب اہل بیت علیہم السلام سے تربیت یافتہ ہیں اور ان کی زندگی سے درس لینے والے ہیں۔ آپ کا وجود رسول اللہ کے خاندان سے سچے عشق اور محبت سے پر ہے۔ آپ اہل بیت کی پیروی اور ان سے توسل کو بلند کمالات اور بے مثال خالق سے تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ آپ کی مسلسل کوشش اپنی بابرکت عمر کو اس نورانی راہ میں صرف کرنا اور اہل بیت کے لیے منعقد ہونے والے جشنوں اور سوگواری کی مجالس میں ہمیشہ حاضر ہونا، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کس قدر اہل بیت کے عاشق ہیں۔ حجت الاسلام والمسلمین وائس زادہ خراسانی اس بارے میں کہتے ہیں، آپ کچھ روشن فکر افراد کے برخلاف جہاں ایک اسلامی وحدت کے خواہش مند ہیں اور عالم اسلام کی جانب خاص توجہ رکھتے ہیں اور تمام مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، دلیل یہ کہ آپ نے جب مجمع جہانی تقریب مذاہب اسلامی کے ادارے کی تشکیل فرمائی، وہاں آپ بذات خود اہل بیت عصمت و طہارت کے ساتھ توسل کرنے، ان کی قبور کی زیارت کرنے اور ان کے علم و معرف کی ترویج کرنے کی جانب خاص توجہ کرتے ہیں۔ آپ مسلمانوں میں اہل بیت کی محبت و ولایت کی ترویج و اشاعت پر بہت زور دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ نے مجمع تقریب مذاہب اسلامی کے ساتھ ساتھ مجمع جہانی اہل بیت کی بنیاد رکھی۔ لوگوں کے ساتھ آپ کی محبت، آپ کی پوری بابرکت زندگی مستفیض اور دیندار لوگوں سے محبت کے ہمراہ ہے۔ اس ملک کے لوگوں کے ساتھ محبت وہ طریقہ ہے جو آپ کی رفتار اور نگاہوں سے واضح ہو جاتا ہے۔ یہی چیز لوگوں کے پاک دلوں میں امید کی کرن روشن کرنے اور ان کے اعتماد کا باعث ہے۔ اسلامی انقلاب کے مختلف حوادث کے دوران اور اس کے بعد میدانی جنگ میں اور ملک کو سنبھالنے میں نہ تھکنے والے اس عظیم مجاہد کا چہرہ روشن ہے۔ اب بھی مستضعفین اور ملک کے دور دراز علاقوں کے غریبوں اور رفاہی امکانات سے محروم لوگوں کے دیدار کے ذریعے محبت اور خلوص کے ساتھ ان کے ہم نشین ہو کر ان کے دلوں کو اپنی محبت سے پر کرتے ہیں۔ شہداء کے خاندان آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے اخلاص اور ہمدردی سے ان کے لیے روشنی اور امید کا باب کھول کر انقلاب اور اس کے بانی کی راہ پر چلتے رہنے کے جذبے کو کئی گنا بڑھا دیا ہے۔ آپ کے کمالات میں سے ایک یہ ہے کہ آپ بغیر اطلاع دیے ہوئے شہداء کے گھروں پر احوال پرسی کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ شجاعت اور مردانگی آپ کی روشن خصوصیات میں سے۔ طاغوت کے سیاہ دور میں آپ کا دلاورانہ جہاد اور قید ہو جانے یا شہر بدر کیے جانے کے باوجود آپ اپنے جہاد کو جاری رکھنا، مقابلے کے میدان میں مسلسل حاضر رہنا اور پوری جسارت کے ساتھ صریح لہجے میں دشمنوں کی مذمت کرنا، جیسے آپ کی وہ بے مثال تقریر جو آپ نے اقوام متحدہ کے جلسے میں کی، جو تمام ممالک کے لیے باعث حیرت اور دنیا کی بڑی طاقتوں کو وحشت زدہ کرنے کا سبب بنی۔ اسی طرح آپ کا ظالموں اور ستمگروں سے نہ ڈرنا اور اس حال میں آپ کا ایران کے نیک اور صالح لوگوں کے سامنے خضوع کرنا، یہ سب آپ کی خصوصیات میں سے ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ دوسرے باب کا اختتام ہوتا ہے۔ چوتھا حصہ جس کا تھا مقام معظم رہبری کے اخلاقی فضائل اور علمی مقام، اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ پارٹ نمبر 7 کا بھی اختتام کرتے ہیں۔